نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 95 تفسیر قل آپ فرما دیجئے صدقہ سچ کہا اللہ اللہ نے قل صدق اللہ آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ کہا 360 یہ جو باتیں ہیں کہ اونٹ حرام تھا یا حلال تھا اور کب ہوا اور تورات میں کیا ہے اللہ نے سچ کہا. اسی لیے وہ آیت دیکھیے آپ نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساری بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچ کہتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں کہا ہے نا یہ اسی لیے کہ یہودی پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے بہت زیادہ جھوٹ بولتے بھی تھے سنتے بھی تھے سارا دین ہی گویا جھوٹ سے بھرا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں کہتا ہے کہ صدق اللہ اللہ نے سچ کہا. اور جتنا جھوٹ اب ہمارے دور میں کھل کھل کے ان کا سامنے آ رہا ہے اتنا تو شاید پچھلی پوری تاریخ میں کہیں نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت اسباب اور ذرائع نہیں تھے نا. اور اب اسباب ذرائع کتابیں چھپی ہیں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور ہر 30 سال بعد 25 سال بعد جب ریکارڈ کھلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کس نے کیا جھوٹ بولا. قل صدق اللہ آپ ارشاد فرمائیے ان لوگوں کو بتائیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے. فاتبعوا پیروی کرو ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی. ملت کا لفظ بہت چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملت کا لفظ کبھی کبھی قوم کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے معنی میں اور ملت کا لفظ مذہب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ان کے مذہب کی پیروی کرو. اور وہ کیا کرے حنیفہ یکسو تھے. اس حنیفہ کا تعلق دونوں کے ساتھ جوڑا ہے مفسرین نے. بعض کہتے ہیں کہ فاتبعوا ملتا حنیفہ اس مذہب کی پیروی کرو جو یکسو تھا ایک طرف کا مذہب تھا بالکل سب سے نرالا انوکھا اور الگ تھا. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب تھا جو ایکسٹریمز کے درمیان تھا جو انتہاؤں کے درمیان تھا. اس وقت جو لوگ بھی تھے بت پرستے شرک کرتے تھے وہ ایک طرف کو ہو گئے سب کو چھوڑ کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے. اللہ کا مذہب تھا وہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے الہام کیا وحی کیا اس کی پیروی کرو. اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو حنیفہ ہے نا یہ صرف اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے مذہب کی نہیں. تو پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ فاتبعوا پیروی کرو ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے حنیفہ وہ یکسو ہو گئے تھے. انہوں نے سارے مذاہب کو چھوڑ کر ایک طرف کو مذہب رکھا اپنا اور وہ اللہ کی توحید تھی اللہ کا دین. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسی لیے کئی جگہ پر آتا ہے حنیفہ یکسو ہو گئے تھے. اس وقت دنیا میں بڑے بڑے کفر رائج تھے. کافر اپنے بزرگوں کو پوجتے تھے ان کی طرح کے بت بناتے تھے ان کی شکلوں کے مطابق ان کو پوجتے تھے. یونان بھرا پڑا تھا ستاروں کی پرستش کے لیے اور کیا کیا چیزیں وہ قائم کرتے تھے. یہ سب چیزیں ایسی تھیں. مصر بھرا پڑا تھا شرک سے حتیٰ کہ یہ جو ہیں یونان والے یہ شرک سیکھنے اور جادو اور ان چیزوں کے لیے مصر آیا کرتے تھے. یہ ساری زمین بھری پڑی ہندوستان بھرا پڑا تھا سارے شرک سے. اللہ نے اس ہستی کو اپنی توحید کا الہام کیا اور وحی کی اور اللہ نے فرمایا وہ یکسو تھا وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھا کیونکہ 4 مذاہب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. عیسائی یہودی مسلمان اور مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے. اللہ نے فرمایا وہ تینوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھا وہ تو بالکل الگ تھا. اور کن کے ساتھ تھا یہ کل اللہ نے بیان کر دیا نا کہ سب سے زیادہ ان کی ملت کے پیروکار سب سے زیادہ ان کے قریب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ ہیں.